السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے بھائی بزرگوں، دوستوں، اس مجلس میں بھی بارہا اور ویسے بھی اپنے محترم بھائی عبدالغفور صاحب کی ایک جملہ آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی سنا ہے بارہا۔ دعا کرنا، دعا لینا، دعا کروانا، دعا دینا، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ پاک دعا والے عمل سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں باقاعدہ آیات ہیں جن میں حکم ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول فرماؤں گا۔ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، مضطر اور پریشان کی دعا کون قبول کرتا ہے جب وہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے؟ اور احادیث میں تو کمال ہی کر دی۔ بندہ مانگتا ہے جب مجھے کوئی ضرورت ہوگی نا تب میں مانگوں گا۔ نہیں میرے بھائیو، دعا ایک عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، بلکہ الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہے، مکھن ہے، نچوڑ ہے، عرق ہے۔ نفل پڑھنے والے، ذکر کرنے والے، تلاوت کرنے والے دیکھے ہیں، لیکن لمبی دعائیں کرنے والے بہت کم۔ حالانکہ یہ کیا ہے بھلا؟ عبادت کا مغز ہے۔ الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ آج دنیا میں کون سپر پاور بنا ہے جس کے پاس ہتھیار زیادہ ہے؟ میرے بھائیوں، ان ہتھیاروں کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ ہتھیار تب اپنا اثر دکھائیں گے جب اللہ پاک چاہیں گے۔ اللہ پاک نے ہمیں ایمان والوں کو جو ہتھیار دیا ہے نا، وہ غیر مسلموں کے پاس نہیں ہے۔ جتنے مرضی ہتھیار اکٹھے کر لیں، مومن کا ہتھیار دعا ہے۔ الدعاء سلاح المؤمن۔ اب اس ترتیب کے مطابق کہ پہلی عرض تو یہ ہے کہ دعا میں مانگنی چاہیے، دعا کی کوشش کریں۔ جتنا دعا کے ساتھ اللہ رب العزت کا تعلق مضبوط ہوتا ہے شاید کسی دوسرے عمل سے ہو، لیکن دعا میں ترتیب میرے ذہن کے مطابق ہے، حقیقی اللہ ہی جانتے ہیں۔ دعا کرنا، نمبر 2 دعا لینا، نمبر 3 دعا کے لیے کہنا۔ آگے پھر یہ تو دعا کی 3 ترتیب میں نے بتائی ہے۔ دعا کرنا، خود دعا کرنا ایک عمل ہے، میں نے عرض کیا، اور اعمال میں بہت اہم عمل ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ امن یجیب المضطر، مضطر پریشان کی دعا کون قبول کرتا ہے؟ آپ مجھے کہیں گے پیٹ میں آپ کے درد ہے، سر میں آپ کے درد ہے، دعا آپ مجھے کہہ رہے ہیں، یہ اس کی بات میں آگے کرتا ہوں جا کے۔ یہ ایک اہم ترین عمل ہے دعا کروانا، دعا لینا، لیکن دعا کرنا، اس سے ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق بھی مضبوط ہوتا ہے، اور اس کا نمبر 1 ہے، ترتیب میں نمبر 1 ہے دعا کرنا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جب صلیبی جنگیں ہو رہی تھیں تو سارا کفر ان کے مقابلے میں تھا۔ مسجد اقصیٰ کے امام صاحب کے پاس گئے، حضرت ہماری پوزیشن مسلمانوں کی پہلے ہی اسلحہ کے اعتبار سے، فوج کی تعداد کے اعتبار سے کمزور ہے، اور اطلاع یہ آئی ہے کہ ان کا بحری بیڑا وہ چل پڑا ہے اور بڑی پریشان کن بات ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ میں بھی دعا کروں گا، لیکن آپ بھی دعا کریں، آپ بھی دعا کریں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے رات مسجد میں گزاری، دعا کرتے رہے، دوسری رات، تیسری رات۔ صبح امام صاحب آئے تو سلطان صلاح الدین ایوبی بہت خوش چہرہ
چمک رہا ہے. امام صاحب نے کہا آج تو بڑے خوش خوش نظر آتے ہیں. انہوں نے عرض کیا محترم اطلاع ابھی ابھی آئی ہے کہ وہ جو بحری بیڑا آ رہا تھا وہ سمندر میں غرق ہو گیا ہے. وہ سمندر میں غرق ہو گیا. انہوں نے فرمایا اٹھ کھڑا ہو, مجھے میرے گلے لگا کے ملے, اور دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے. امام صاحب نے فرمایا میں تجھے ایک بات بتاؤں, وہ بحر الکاہل یا بحر اوقیانوس میں غرق نہیں ہوا, وہ تیرے آنسوؤں کے سمندر میں غرق ہوا ہے. وہ تیرے آنسوؤں کے سمندر میں غرق ہوا ہے. میرے بھائیو, صرف ایک یہ گر اور ٹیکنیک اگر آ جائے, مشکل کو نہیں ہے. اب بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کو صرف ایک فن آتا ہوتا ہے, صرف ایک فن. وہ رونا جانتا ہے. باپ کو بھی, ماں کو بھی, پھوپھی کو بھی, خالہ کو بھی تڑپا کے رکھ دیتا ہے. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, جب آسمان روتا ہے, یعنی آسمان سے بارش ہوتی ہے, استعارہ, تو زمین سے پھل پھول پودے غنچے گلاب, زمین سرسبز و شاداب ہوتی ہے, اپنا سینہ کھول دیتی ہے. جب آسمان روتا ہے تو زمین اپنے سارے نیچے سے کونپلیں اور سارا ہریالی سب کچھ اپنے خزانے نکال دیتی ہے. اور بچہ جب روتا ہے تو ماں کے وہ پستانوں میں دودھ جوش مار کے آتا ہے بچے کو رونے پر. اور فرمایا جب گناہ گار بندہ روتا ہے تو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے اللہ کی رحمت کو بھی جوش آتا ہے. اللہ رب العزت اس کی آنسوؤں کی لاج رکھتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے, ترمذی شریف کی روایت ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صرف کتنا بڑا, میرے بھائیو یہ تو موتی سمجھ کے چن لیے شان کریمی نے, قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے, آنسوؤں کے قطرے, یہ تو اللہ پاک عرش بریم پہ موتی کر کے سجا دیتے, موتی بنا کے ان کو عرش بریم پہ سجا دیتے ہیں. تو اللہ رب العزت جو 70 ماؤں سے زیادہ رحیم ہیں, حدیث شریف میں آتا ہے آنسو, گناہگار بندے کا آنسو کتنا بڑا مفہوم ہے, مکھی کے سر جتنا یوں سے نکل کے شاید نیچے گر بھی نہ سکے, لیکن اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے. یہ آنے کا اور بزرگوں کے پاس آنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ہم صاحب دعا بن جائیں. یہ دعا کرنا. نمبر 2 میری ترتیب, دعا کے لیے کہنا نہیں, دعا لینا. دعا کہنا بھی چاہیے, وہ میں اس کی نفی نہیں کر رہا, میں صرف ترتیب بتا رہا ہوں. دعا کے لیے درخواست کرنا یہ صدیوں سے امت کے بڑے بڑے لوگوں کا معمول رہا ہے, بادشاہوں کا بھی, نیک لوگوں کا بھی, وہ دعا کے لیے درخواست کرتے رہے. لیکن ایک ہے دعا کے لیے درخواست کرنا, ایک ہے دعا لینا. دعا لینا یہ بڑی باریک بات ہے, اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. دعا لینا. حدیث شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں, بھائی ہیں, گویا چچا زاد بھائی ہیں. یہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا. اس وقت ان کی عمر تقریباً 12-13 سال تھی. جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت ان کی عمر 15 سال تھی. اب یہ 12-14 سال کا بچہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ایک ہماری ماں سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا, وہ ان کی خالہ ہیں, حضرت عبداللہ بن عباس کی خالہ ہیں. یہ ان کے گھر ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے ہیں. یہ سوچ میں پڑ گئے, بچہ ہے, ہم بڑے ہو کر نہیں سوچتے, بچہ. دیکھیے لینا, دعا لینا ایک گر ہے, ایک فن ہے دعا لینے کا. اب بچہ سوچ میں پڑ گیا, دروازہ کسی نے کھٹکایا کوئی نہیں, آواز کسی نے دی کوئی نہیں ہے, نماز کا وقت کوئی نہیں ہے, اللہ کے حبیب کیوں باہر گئے.
دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ باہر تقاضے کے لیے جان تو فوراً پانی کا بندوبست کیا. اس وقت کیا ضرورت ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں, سارے بندے ڈبے لے کے جانے, میں بھی ڈبے ہی لے کے جانا, وہ بھاویں گڑے واسطے خطرناک ہے, بھاویں میرے واسطے خطرناک ہے, جو سوچنا نہیں. ضرورت کیا ہے؟ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ وہ فرماتے تھے ہمارے والد محترم صاحب لوگ ہدیے دیتے تھے, تحائف دیتے تھے مختلف. ایک بزرگ سے وہ دستہ لے کر آئے, کاغذوں کا دستہ. اب یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. فرمایا انہوں نے خود سوچا کہ مفتی صاحب لکھتے ہیں, لکھنے کا کام کرتے ہیں, انہیں ضرورت دستے کی ہے, کاغذ, تو وہ پیش کیا. تو مفتی صاحب نے اتنی دعائیں دی نا جس کی کوئی حد نہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آگے لوٹا پیش کیا, وضو کروایا. جب وضو کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ کیے, فرمایا عبداللہ مانگ, تیرے لیے کیا اللہ سے مانگوں. اب یہاں ایک بات تھوڑی سی اپنے ذہن تھوڑے سے حاضر کر لینا. تو یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, نبیوں کے سردار ہیں, خدمت سے خوش ہوئے ہیں, وضو کیا ہے, دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا, عبداللہ تیرے لیے کون سی دعا کروں؟ اچھا فرض کریں ہمیں موقع ملے, ہمارے پاس ویسے موقع ہے کوئی نہیں, آپ آخری نبی ہیں, نبی تو آئے گا کوئی نہیں, اتنا سنہری موقع تو شاید نہیں مل سکتا. لیکن اگر مجھے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ بزرگ کامل ہے, ان کی زبان سے نکلنے کی دیر ہے, اللہ پاک اس کو شرف قبولیت بخش دیں گے, تو آپ اور میں کیا مانگیں گے؟ سوال یہ ہے صرف, آپ اور میں کیا مانگیں گے؟ اپنے لیے بیٹے کے لیے کس ملک کے ویزے کی درخواست کریں گے یا کیا مانگیں گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں, اللہ پاک مجھے قرآن پاک کا علم نصیب فرمائے, اللہ پاک مجھے قرآن پاک کا علم نصیب فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی, اللہم علمہ الکتاب وقہ سوء الحساب, یا اللہ اس کو کتاب کا علم دے اور اس کو حساب کی سے محفوظ فرما. اب یہ دعا لی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا ہے, دعا کی درخواست نہیں کی. اب یہاں پھر ایک اور بات ہے, دعا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے, اور آپ زندگی میں فرمایا کرتے تھے, لوگوں مجھ سے قرآن پاک کی تفسیر پوچھو, میرے علم کے پیچھے میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, میرے اس علم کے پیچھے دعا ہے. اچھا علم کے پیچھے تو دعا ہے, دعا کے پیچھے بھی کوئی شے ہے کہ کوئی نہ؟ دعا کے پیچھے خدمت ہے, ادب ہے, خدمت ہے اور ادب ہے, اور پھر صرف دعا پہ بس نہیں. اس کے بعد ان کی پوری زندگی کے اس کے بعد واقعات دیکھیے, اتنا ادب سے علم سیکھتے تھے جس کی کوئی حد نہیں ہے. اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جزاکم اللہ.